وہ جمشید دکھی ہمارے گلگت بلتستان کے مشہور شاعر ہے، انہوں نے کیا خوب کہا ہے کہ دل انسان کو تسخیر کر لو، محبت کے محل تعمیر کر لو، مصائب سے ہے بچنے کی تمنا تو پیدا جذبہ شبیر کر لو، ہر ایک بندہ خدا کا محترم ہے، کسی کو بھی نہ بے توقیر کر لو۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن اخو المؤمن، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سیاچن ٹائم کے پروگرام راہ ہدایت کے لیے میں ہوں مفتی خالد محمود، مفتی و قاضی جامعہ اسلامیہ اسکردو اہل سنت کی طرف سے۔ آج ہم جس موضوع پہ لب کشائی کریں گے، موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور وحدت کا پیغام۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے تشریف لانے سے پہلے چاروں طرف ظلمت ہی ظلمت تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، گویا کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرنا اور مردار کھاتے تھے، پاکی ناپاکی کی کوئی تمیز نہیں تھی، مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ لیکن آپ جب تشریف لائے تو وہیں لوگ جن پہ کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتے تھے، جو اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ آپ کے صحبت کے برکت سے ایسے ہو گئے کہ انہوں نے ہزاروں ہزاروں مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا برکت تھا کہ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو زندہ کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہیں تھے راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آپ تمام کائنات کے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے پیارے نبی آپ تو تمام کائنات کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں۔ آپ دوست تو دوست، آپ تو دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر وہ کافر جنہوں نے آپ کو اتنا ستایا کہ آپ نے مکہ جیسے شہر چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے، جب آپ تشریف لائیں تو ایک فاتح کی صورت میں تشریف لائے، تو اس وقت چاہے تو آپ بدلہ لے سکتے تھے، بلکہ آپ نے ان سے پوچھا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ سے ہمیں اچھائی کی امید ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام کائنات کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے تھے، اور قرآن پاک میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے لوگوں پہ احسان کیا، مومنین پر احسان کیا کہ ان میں ایسا پیارا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اللہ نے ہمارے پر احسان کیا، اللہ نے ہمارے پر کرم کیا کہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے، آپ ذات برکت جو ہے، وہ تمام کائنات کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، خصوصاً مومنین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ویسے تو بہت سے پہلو ہیں، لیکن اس میں سے ایک اہم پہلو جو ہے وہ وحدت کا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ امت کو کے اندر اتفاق اور اتحاد کے لیے آپ نے زور دیا کہ امت اتفاق اتحاد سے رہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعنبئکم بافضل صلاۃ و صدقۃ و صیام، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو نماز سے افضل ہے، روزے سے افضل ہے، صدقہ خیرات سے افضل ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی ضرور بتائیے گا۔ تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا، یہ نماز سے افضل ہے، روزے سے افضل ہے، اور صدقہ خیرات سے افضل ہے۔ وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اور آپس کی ناچاقی، مسلمانوں کی آپس میں انتشار، یہ جو ہے یہ نیکیوں کو مونڈ دینے والی ہے، جیسے اسرا بالوں کو صاف کر دیتا ہے، ایسے آپس کی ناچاقی نیکیوں کو صاف کر دیتا ہے۔ تو ہم سب مسلمان جو ہے جتنے بھی فرقے ہیں، ہم سب جب متحد ہو جائیں گے تو ہماری دوبارہ عروج کا زمانہ آئے گا۔ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈڈ وی فال،
ہم متحد رہیں گے تو ہم دوبارہ عروج کی طرف جائیں گے، اور ہم تقسیم ہوں گے اور ایک دوسرے کے اوپر سے لڑائی جھگڑا کریں گے تو ہم دوبارہ زوال کی طرف، اور یہی ہو رہا ہے آج دنیا میں۔ آج دنیا میں مسلمان 50 سے زیادہ ممالک ہے لیکن متحد نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ فلسطین میں دیکھیے کیا حال ہے ان بیچاروں کو، اوپر سے بمباری اور یہاں سے خوراک کی بھی پابندی، نہ وہاں پہ غزہ جانے دے رہا ہے، تو وہ بیچارے بھوک سے کتنے لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ اتنے زیادہ ہونے کے باوجود آج ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی سیرت سے ہم نے یہ اتحاد اور امت والا سبق حاصل نہیں کیا۔ اگر ہم آج یہود و نصارہ کو ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہم خود آپس میں ایک دوسرے سے ایسے لڑائے، ہمیں ان کا ایک مشہور فلسفہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو، آپس میں لڑاؤ اور آپ بیٹھ کے آرام سے تماشا دیکھو۔ تو آج ہمارے اندر الحمدللہ تمام مسلمانوں کے عقائد بھی الحمدللہ ایک جیسے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، جنت دوزخ ہے، فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، تمام، اور ایسے عبادات بھی الحمدللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تقریباً عبادات بھی سارے ہمارے ایک جیسے ہیں۔ معاشرت بھی الحمدللہ، معاشرتی ابواب کے اندر بھی والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اس میں کس کا کیا اختلاف ہے؟ سب متحد ہے الحمدللہ۔ ایسے ہمارے اخلاقیات کے باب اب اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی ہم سب متفق ہیں الحمدللہ، صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، بڑے کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے، چھوٹے پہ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ ہمارے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرات جب سب ایک ہے ہم، اور وہیں ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں۔ تو ہم اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ آپ کی سیرت سے ہم جو وحدت کا جو ایک پہلو نکلتا ہے کہ اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات ہے ہمارے اندر، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جو مشترکات چیزیں ہیں، جو ہمارے کامن چیزیں وہ زیادہ ہے، اختلافات کم ہیں۔ لیکن ہماری بے وقوفی کا ہے یا غیروں کی سازش کا ہے کہ ہم جو اتفاقات زیادہ ہے ان کو ڈسکس نہیں کرتے، جو اختلافات کم ہیں اس کو ہم ممبروں سے اچھالتے ہیں، جس کی وجہ سے امت کے اندر جب اختلافات بیان ہوگی تو یقیناً اختلافات ہی پھیلے گا، اور جب کامن چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو اتفاقات پھیلیں گے۔ تو اس کے لیے آپ تاریخ میں دیکھیں کتنی مسلمانوں کے اتفاقات ہیں، اتفاقی جنگیں ہیں، ہم کبھی اس کو ڈسکس نہیں کریں گے ممبروں سے۔ 1-2% اختلافی جنگیں اس کو اتنی ہوا دیں گے کہ جو سارے اتفاقی چیزیں ہیں وہ پیچھے رہ جائے گا۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم امت کو جوڑنے کی فکر کریں، خدا را امت کو جوڑنے کی فکر کریں۔ ہم جب جڑ جائیں گے تو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے، ہمارا وزن محسوس کیا جائے گا ساری دنیا میں۔ اور اگر ہم آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے تو پھر ہم دن بدن ہم زوال کی طرف جائیں گے۔ تو جمشید دکھی ہمارے گلگت بلتستان کے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے کیا خوب کہا ہے کہ دل انسان کو تسخیر کر لو، محبت کے محل تعمیر کر لو۔ دل انسان کو تسخیر کر لو، محبت کے محل تعمیر کر لو، مصائب سے ہے بچنے کی تمنا تو پیدا جذبہ شبیر کر لو۔ ہر ایک بندہ خدا کا محترم ہے، کسی کو بھی نہ بے توقیر کر لو، اور رہو گے کب تلک چہرے سجا کر، دلوں کی بھی کبھی تطہیر کر لو۔ تعصب کے صنم خانوں کو ڈھا کر، یہ جتنے بھی عبادت خانے ہم نے تعصب کے بنائے ہوئے ہیں ان سب کو گرا دو، تعصب کے صنم خانوں کو ڈھا کر منظم پیار کی جاگیر کر لو۔ تو اسی الفاظ کے ساتھ میرا یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم امت کو ہمیں جوڑنے والا بنا دے، اور ان کے آپس میں اتفاق اتحاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم آپس کے اختلافات کو پس پش ڈال کر دوبارہ بھائی بنے، المؤمن اخو المؤمن بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔